باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کلاس 8 کا ٹاپک لیتے ہیں ٹرائبلس ڈکس اینڈ ویژن آف اے گولڈن ایج. تو اس میں ہم دیکھیں گے ٹرائبلس کیا ہوتے ہیں, ڈکس کیا ہوتے ہیں, اور جو گولڈن ایج کا ویژن تھا وہ کیا تھا. تو سب سے پہلے یہاں پر ہے 1895 یعنی 1895 میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بسرا منڈا جس کو کہتے تھے. تو وہ دیکھا گیا تھا کہ چھوٹا ناگپور کے جنگلوں میں وہ ادھر ادھر گھومتا تھا جنگلوں میں جو جھارکھنڈ کے علاقے میں پڑتا ہے. تو جب وہاں پر وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کچھ اس کے پاس میریکولس پاورز ہے, یعنی وہ کچھ زبردست طاقت ہے اس کے اندر کہ وہ کیا کر سکتا ہے. وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے, وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ ہماری بیماریاں جو ہے وہ دور کر سکتا ہے اور وہ اناج کو دگنا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بسرا اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اس کو بھگوان نے بھیجا ہے, اس لیے یا اللہ نے گاڈ نے بھیجا ہے ٹو سیو ہز پیپل, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تکلیف سے بچانے کے لیے, یا ان کو جو ہے غلامی سے آزاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو کن کی غلامی سے؟ ڈکس جو ہے جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو ڈکس کہا جاتا تھا. تو جب لوگوں کو یہ بھروسہ ہوا کہ یہ سب یہ بسرا کر سکتا ہے تو کچھ ہی دیر میں کچھ ہی وقت میں اس کے جو ہے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں فالوورز بن گئے بسرا کی. تو کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ بھگوان ہے اور ہماری جو پرابلمز یہ ہیں یہی سالو کرے گا. بسرا جو ہے یہ منڈا فیملی میں پیدا ہوا تھا. ایک قبیلہ تھا وہاں پر, ٹرائبل گروپ تھا تو جو چھوٹا ناگپور میں رہتا تھا. تو لیکن جو اس کے فالوورز تھے ان میں باقی قبیلوں کے بھی لوگ, باقی علاقوں کے بھی لوگ آتے تھے, جیسے سنتھالز تھے اور اینس تھے. تو یہ سبھی جو ہے یہ لوگ جو تھے یہ ناخوش تھے کس سے, جو چینجز ہوئی تھی, جو وہاں پر یہ دیکھ رہے تھے کہ تبدیلیاں آ رہی ہے برٹش رول کے دوارا, یعنی برٹش رول سے جو وہاں پر تبدیلیاں آ رہی تھیں ان سے وہ ناراض تھے, ان سے وہ ناخوش تھے. تو ان کا جو وے آف لائف تھا, فیملیئر وے آف لائف, وہ ڈسپیئر ہونے لگا تھا. جیسے وہ اپنے علاقے میں زندگی گزارتے تھے وہ ختم ہونے لگا تھا. تو ان کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا وہ اب خطرے میں پڑ گیا تھا. تو ان کا ریلیجن جو تھا اس وقت وہ بھی خطرے میں پڑ گیا تھا. تو اس لیسن میں اب ہمیں یہی پڑھنا ہے کہ بسرا نے کس طرح سے یہ پرابلمز ان کی سالو کی یا نہیں کی, کس طرح سے کی. تو آؤٹ سائڈر جو تھے ڈکس, وہ ان کو ڈکس کیوں کہا جاتا تھا, وہ کہاں سے آتے تھے, یا وہ کس طرح سے لوگوں کو غلام بناتے تھے اپنے علاقے میں. تو یہ سب ان ٹرائبل لوگ اس کے ساتھ, ٹرائبل پیپل کے ساتھ, ان علاقائی پیپل لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا برٹش رول کے دوران, یہ سب ہمیں پڑھنا ہے. اور اس کے اندر کیوں چینج آئی تھی یہ سب ہمیں پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے ہیں ہاؤ ڈیڈ ٹرائبل گروپس لیو, ٹرائبل گروپس کیسے رہتے تھے, یعنی وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. جو 19th سینچری تھی, تو 19th سینچری میں جو ٹرائبل گروپس تھے, یعنی مختلف قبائل کے لوگ تھے جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں رہتے تھے, تو مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ یہ انگیج رہتے تھے. یعنی کچھ جو ہے سم وائر جم کلٹیویٹرس, یعنی کچھ لوگ جو ہے تھے وہ جم کلٹیویٹرس تھے, یعنی وہ پیداوار نکالتے تھے زمین سے. یعنی ایک کلٹیویشن ہے جس پہ کہتے ہیں جم کلٹیویشن. اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس کا دوسرا نام جو ہے اس کو شفٹنگ کلٹیویشن بھی کہتے تھے. تو یہ
اس میں کیا کرتے تھے، یہ ایک اسمال پیچ آف لینڈ لیتے تھے، یعنی زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا لیتے تھے، زیادہ تر وہ فارسٹس ہوتے تھے وہاں پر. تو کلٹیویٹرز کیا کرتے تھے، وہ ٹری ٹاپس کو کاٹتے تھے، یعنی جو درخت کے اوپر والا حصہ ہوتا تھا اس کو کاٹ ڈالتے تھے. پھر جب اس کو کاٹتے تھے تو سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پر آتی تھی. پھر وہ یہ ٹری ٹاپس کو ان کو جو ہے ان کو جلاتے تھے تو زمین کو صاف کرتے تھے وہاں پر، اور اس کو کلٹیویشن کے لیے استعمال کرتے تھے. جب وہ ان ٹریز کو جلاتے تھے، وہاں سے جو ایش نکلتا تھا جلانے کے بعد وہ اسی میں وہ مکس کرتے تھے سوائل میں، تو سوائل فرٹیلائز ہوتی تھی. تو یہ کاٹنے کے لیے، درخت کاٹنے کے لیے وہ ایکس یعنی کلہاڑی کا استعمال کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر بیج وغیرہ بوتے تھے. تو براڈ کاسٹنگ کے میتھڈ سے، یعنی سکیٹرنگ یا براڈ کاسٹنگ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ڈالتے تھے اس میں بیج. پھر جب فصل تیار ہوتا تھا، فصل کو وہ کاٹتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے فیلڈ میں جاتے تھے. تو اس طرح سے یہ فیلڈ اسی طرح رکھا جاتا تھا. اس کو کہتے تھے جب کسی پیس آف لینڈ کو اسی طرح چھوڑتے تھے کچھ سالوں کے لیے، اس کو کہتے تھے فالو، یعنی فیلڈ فالو اس کو کہا جاتا ہے. تو جب زمین کو اسی طرح سے رکھا جاتا ہے. تو شفٹنگ کلٹیویٹر جو تھے وہ ہلی ایریاز میں پائے جاتے تھے، اور جو ہے خاص کر نارتھ ایسٹ اور سینٹرل انڈیا کے ہلی علاقوں میں جو ان ٹرائبل لوگوں کی جو زندگی ہے وہ فری موومنٹ کرتے تھے. ان کو کوئی روکتا نہیں تھا ان جنگلوں میں، وہ فری موومنٹ کرتے تھے. تو